الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو نماز کی اہمیت، قرآن مجید، قرآنی آیات، قرآنی قصے کے روشنی میں، اس موضوع پر ہماری گفتگو آج کی نشست میں جاری ہے۔ اور ہماری بات پہنچی تھی گزشتہ ملاقات میں مسجدوں سے متعلق، جس کا خاص تعلق، خاص رشتہ نماز سے ہے۔ نماز جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت جو کہ ایک بہترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہی مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ مسجدوں کو تعمیر کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، اور ایک اہم شرط مسجد کی تعمیر کے وقت اس کا لحاظ رکھنا ہے، وہ یہ کہ مسجد اللہ کے لیے خالص بنائی جائے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کے ساتھ کوئی اور مقصد، کوئی اور مفاد مسجد کی تعمیر سے نہ ہو۔ مقصد یہ ہو کہ مسجد کی تعمیر ہو اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ کہ مسلمان اس مسجد میں آ کر کے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ حضرات، ایک قصہ جس کی طرف گزشتہ نشست میں اشارہ ہوا تھا، آج اس کی تفصیل بیان کر دی جائے، جس سے یہ بات واضح کرنا مقصد ہے، وضاحت مقصد ہے کہ مسجد اللہ کے لیے خالص ہو، کوئی اور مقصد و مفاد نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اور راستے میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ایک مسجد کی تعمیر ہو چکی تھی، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ آپ اگر امامت کرائیں اس مسجد میں نماز پڑھیں، اس سے ہمیں برکت اور خیر اور بھلائی حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے جنہوں نے مسجد تعمیر کی تھی، اور آپ کا رخ غزوہ تبوک کی طرف ہے۔ آپ نے اس وقت معذرت کی اور کہا کہ جب غزوہ تبوک سے لوٹ کر کے آؤں گا تو مسجد میں آ کر تمہاری مسجد میں کیا ہے، ہم نماز پڑھیں گے۔ اور یہ جو مسجد بنائی گئی، حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں تھی، اور جب مسجد بنانے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں نماز پڑھانے کی دعوت دی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر انہوں نے کیا ہے، بیان کیا۔ یا رسول اللہ، موسم کی خرابی، تیز ہوا، آندھی طوفان، بارش، پانی، کیچڑ، راستے کی خرابی، یہ سارے حالات پیش آتے ہیں، اور ان حالات میں بڑی عمر والے، عمر دراز لوگوں کو مسجد تک جانا مشکل ہوتا ہے، جہاں پر مسجد میں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس لیے ہم نے کیا ہے، ایک الگ سے اپنے ہی محلے میں ایک مسجد کیا ہے، بنا لی ہے۔ یہ انہوں نے بظاہر یہ مقصد اور یہ اپنا عذر، اپنی مجبوری بیان کی، حالانکہ معاملہ کچھ اور تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ ہماری اپنی الگ مسجد رہے، جہاں پر ہم
اہل نفاق اپنی باتوں کو اور اسی طرح اپنے ارادوں کو کیا ہے پورا کر سکیں، کیونکہ یہ مسجد بنانے والے سچے ایمان والے نہیں تھے بلکہ یہ منافقین تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ ابھی اس وقت تمہارے پاس آنا، تمہاری مسجد میں نماز ادا کرنا یہ میرے لیے مشکل ہے۔ جب غزوہ تبوک سے لوٹ کر کے آتے ہیں تو اس مسجد میں ہم نماز ضرور پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک سے آنے سے پہلے، لوٹنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں آنے سے روک دیا گیا۔ اور کیا وجہ ہے روکنے کی؟ کیونکہ یہ مسجد اللہ کے لیے خالص نہیں بنائی گئی۔ جو ان کے دلوں میں نفاق اور برائی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام ارادوں کو بے نقاب کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ ارشاد باری تعالی سورہ التوبہ میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اے نبی، جنہوں نے مسجد بنائی، لیکن یہ مسجد کیا ہے؟ ضراراً، نقصان پہنچانے کے غرض سے اہل ایمان کو، وکفراً، کفر کے ارادے سے، برا ارادہ ہے مسجد بنانے کا، وتفریقاً بین المؤمنین، اور ایمان والے جہاں ایک ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے متحد متفق ہو کر، ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ ان کا ساتھ دیں گے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی محاربت کی، اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی، اور یہ اس بات پر قسم کھائیں گے کہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے ان اردنا الا الحسنى، ہم تو بھلائی اور اچھائی چاہتے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس بات کی گواہی دیتی ہے انہم لکاذبون، کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، نہ کہ کیا ہے، سچے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، تم اس مسجد میں کبھی داخل نہ ہونا، اور اس مسجد میں داخل ہو کر کبھی نماز نہ پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا۔ تو یہ اہمیت ہے حضرات مسجد کی قرآن مجید میں۔ مسجد جس کا تعلق نماز سے ہے، نماز کی اتنی اہمیت کہ ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے جو مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی مسجدوں کی تعمیر پر ایمان والوں کو ابھارا اور ایک شرط رکھی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے خالص بنائی جاتی ہیں، تو ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ مسجدیں اللہ ہی کی عبادت کے لیے، نہ کہ لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کے درمیان فتنہ فساد شر پیدا کرنے کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، بلکہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خالص کیا ہے، بنائی جاتی ہیں۔ اور یہی مسجدیں ہیں حضرات جن کے آداب سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، جب بھی تم مسجد میں حاضر ہونا چاہو، خذوا زینتکم، تو تم اپنی زینت اپنے ساتھ لے کر کے حاضر ہونا، یعنی مسجد میں آؤ تو اچھا حلیہ لے کر کے آؤ، اپنے شکل و صورت کو سدھار لو، اپنے بالوں کو سنوار لو، اپنا اچھا کپڑا پہنو، بدبو کو ختم کرو، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرو، خوشبو کا استعمال کرو، ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے مسجد میں داخل ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد میں حاضری کے وقت ہمیشہ اپنی زینت اپنے ساتھ لے کر کے حاضر ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی ہو، اس کا اہتمام کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا، بلکہ یہ حکم صرف امت اسلامیہ کے لیے نہیں، بلکہ پچھلی اقوام جو گزری ہیں، پچھلے انبیاء کرام
ان کو بھی اس بات کا حکم ہوا تھا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا ان طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ میرے گھر یعنی کعبہ کو، مسجد حرام کو پاک صاف کریں، گندگی سے، نجاست سے، شرک سے پاک صاف کریں۔ اور کیا مقصد ہے پاک صاف کرنے کا؟ پاک صاف کرنے کا مقصد یہ ہے للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر جگہ جو ہے صاف ستھری ہوگی تبھی انسان ادھر اپنے آپ کو روکنا چاہے گا، عبادت کرنا چاہے گا، سکون اور اطمینان حاصل ہوگا نماز کے ذریعے۔ ورنہ اگر جگہ صاف ستھری نہ ہو، گندگی ہو، بدبودار ہو، تو انسان اس طرف رخ کرنا بھی کیا ہے، دور سے گزرنا بھی کیا ہے، اس جگہ سے کیا ہے، پسند نہیں کرتا۔ تو یہ مسجدوں کی اہمیت قرآن مجید میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھا تاکہ جو ہے اس بات کے بارے میں ہمیں معلوم ہو، اندازہ ہو کہ نماز کا کیا مقام و مرتبہ اور کیا اہمیت قرآن مجید میں ہے، کہ ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے جو مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، ان مسجدوں کی مشروعیت اور ان مسجدوں کی تعمیر پر اجر و ثواب، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، نیک لوگوں کو اس پر ابھارا ہے۔ اور ان مسجدوں کی تعمیر کے لیے کیا اہم شرط پائی جانا چاہیے، اور ان مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے متعلق جو ہمیں بنیادی طور پر رہنمائی ملتی ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے۔ یقیناً قرآن مجید نے نماز ایک اہم عبادت، اسے بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے۔ حضرات، ایک اور موضوع جس کا تعلق نمازی سے ہے وہ یہ کہ نماز کی کیا فضیلت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے پر کیا اجر و ثواب ملے گا، کیا ثمرہ، کیا بدلہ ملے گا نماز پڑھنے والے کو، قرآن نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ بے شمار فضائل قرآن مجید میں نمازیوں کے لیے ہے۔ نمازیوں سے مراد وہ نمازی جو نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ نماز وقت پر ادا ہو، جو نماز فرض ہے اسے وقت پر ادا کرو، فرائض کو انجام دو، نفل کا اہتمام کرو، اور ویسے ہی پڑھو جس طرح نماز قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جو اس کی پابندی کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، قرآن میں ان کی بہت ہی اہم اور بے شمار فضائل اور جو ہے اجر و ثواب کے یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی عباد الرحمن کی چند صفات کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، جن میں سے ایک اہم صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ عباد الرحمن، ان کی ایک خوبی یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اپنے رب کے لیے رات گزار دیتے ہیں سجدہ اور قیام کی حالت میں، یعنی رات کو یہ سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ عباد الرحمن، اللہ کے خاص ہدایت یافتہ بندے۔ تو گویا کہ ادھر یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کی ایک سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کا یہ عمل اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المؤمنون کے آغاز میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً
ایمان والوں نے فلاح اور کامیابی پا لی۔ یہ ایمان والے کون ہیں جنہیں فلاح اور کامیابی حاصل ہوئی؟ پہلی صفت اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح اور کامیابی انہیں حاصل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہی آیات میں آگے فرمایا سورت میں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے مراد نماز وقت پر پڑھنا، نماز کے واجبات کو، ارکان کو اچھے طریقے سے سکون اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ وقت پر پڑھنا یہ بھی نماز کی حفاظت ہے۔ تو اہل ایمان کی جو صفت بیان کی گئی قرآن مجید میں وہ یہ ہے کہ یہ اہل ایمان نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز میں خشوع خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ نماز کی فضیلت ہے کہ اسی نماز کی برکت سے اہل ایمان کو فلاح اور کامیابی کیا ہے حاصل ہوگی۔ متقین کی کئی ایک صفات کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جس میں سے ایک صفت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ متقین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ لوگ کیا ہے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم اور پہلی فضیلت آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو نمازی ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اور ویسے ہی نماز ادا کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز ادا کرنے کا حکم دیا، یقیناً ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو کامل ایمان سے نوازا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، مزید اور فضائل کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، جو کہ شاید ہماری آخری ملاقات ہو، اگلی ملاقات اس پروگرام کے ہمراہ قصص القرآن کے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم